الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یسن القرآن نام کی آسان تفسیر کا لیسن نمبر 6.01 ہے، یعنی چھٹے سورہ کا لیسن نمبر 1، اور تھیم ہے تعارف سورۃ الانعام، یعنی یہاں سے سورہ انعام کی شروعات ہو رہی ہے اور ہم اس کا تعارف یعنی اس کا انٹروڈکشن اس ویڈیو میں دے رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سورہ کا نام سورۃ الانعام ہے۔ عربی میں مویشیوں کو انعام کہتے ہیں، یعنی جس کو ہم انگلش میں کیٹل کہتے ہیں ان کو عربی میں انعام کہتے ہیں، یعنی وہ چوپائے جو ہم غذا کے طور پر کھا سکتے ہیں۔ اس سورت کا نام انعام اسی مناسبت سے رکھا گیا کہ اس سورت کی آیت نمبر 136، 138 اور 139 یعنی 136، 138 اور 139 میں ان مشرکین کا رد کیا گیا ہے، یعنی ان کے عقائد کو رد کیا گیا ہے جو اپنے مویشیوں میں بتوں کو حصے دار ٹھہراتے تھے اور خود ہی چند جانوروں کو اپنے لیے حلال اور چند جانوروں کو اپنے اوپر حرام سمجھنے لگے تھے۔ یعنی ان کے اس طرح کے ریچولز تھے کہ وہ بعض کیٹل کو حرام کر لیتے تھے اپنے اوپر اور بعض مویشیوں کو اپنے لیے حلال کر لیتے تھے، تو اللہ نے ان کے عقائد کو رد کیا ہے۔ اس سورہ میں 20 رکوع ہیں ان ٹوٹل اور 165 آیات ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ سے بسند صحیح ثابت ہے کہ یہ سورہ باستثناء چند آیات کے مکہ مکرمہ میں بیک وقت نازل ہوئی ہے، یعنی یہ سورہ ان ٹوٹل مکہ مکرمہ میں ایک ہی ٹائم پر ان ون اٹمپٹ نازل ہوئی ہے، سوائے چند آیات کے۔ اس کے سال نزول کا تعین مشکل ہے، یعنی کس سال نازل ہوئی ہے وہ فکس کرنا مشکل ہے، لیکن مختلف قرائن اور شواہد کے پیش نظر بعض محققین کا یہ خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے آخری دور میں ہجرت سے کچھ عرصہ پہلے یہ سورہ نازل ہوئی ہے۔ یعنی جو ریسرچ کرتے ہیں، ان ڈیپتھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ سورہ کب اور کہاں نازل ہوئی، ان کا یہ خیال ہے اپنی تحقیق کی بنیاد پر کہ یہ سورہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے آخری دور میں ہجرت سے کچھ پہلے نازل ہوئی ہے۔ مکی سوروں میں عموماً وہاں کے شرکیہ ماحول اور شرکیہ عقائد کی تصویر کشی اور ان کی اصلاح کی کوشش کی گئی ہے۔ اللہ کی وحدانیت کے مضبوط دلائل دینے کے ساتھ ساتھ شرک کی کمزور بنیادوں پر ضربیں لگائی گئی ہیں۔ یعنی قرآن میں جتنے بھی مکی سورے ہیں ان میں ایک کامن بات یہ ہے کہ وحدانیت کی تعلیم دی گئی ہے اور اللہ کی قدرت کے نشانیوں کا ذکر کیا گیا ہے اور شرک کے بنیادوں پر ضربیں لگائی گئی ہیں۔ اسی طرح اس سورے میں بھی اللہ کی بے شمار نشانیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں سورہ انعام کے مضامین، یعنی کیا کیا ٹاپکس ہیں، کیا کیا تھیمز ہیں جو اس سورے میں کور کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ کی وحدانیت کے دلائل۔ اللہ نے اس سورے میں اپنی وحدانیت کے بے شمار دلائل دیے ہیں، جس میں اندھیرے اور نور کی تخلیق ہے، زمین و آسمانوں کی تخلیق، انسان کے دل اور اس پر سے گزرنے والے خیالات کے سسٹم کی تخلیق ہے، رات اور دن اور ان میں بسنے والی مخلوق کا ذکر، تمام چرند اور پرند میں جماعتوں کا وجود، انسان کو دی گئی سماعت اور بصارت، رب سب کو کھلاتا ہے اور کھاتا نہیں ہے اس کا ذکر ہے، سختی کو دور کرنے والا اور بھلائی پہنچانے والا وہی ہے، وہ قاہر ہے، حلیم، لطیف و خبیر ہے، غیب کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، وہ جانتا ہے جو خشکی اور تری میں ہے، کوئی پتا نہیں گرتا مگر اس کے حکم سے، زمین کے اندھیروں میں کوئی دانہ نہیں مگر وہ جانتا ہے، وہی ہے جو نیند میں تمہاری روح قبض کر لیتا ہے اور تمہیں جگانے کے لیے تم پر روح کو لوٹا دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، وہی حیات دیتا ہے، وہی خشکی اور سمندروں کے طوفانوں سے تمہیں بچاتا ہے، تمام بادشاہی اسی کی ہے اور وہی غیب اور ظاہر کا جاننے والا ہے۔ اللہ دانے اور گھٹلی کو چیرتا ہے، مردے سے زندہ نکالتا ہے اور زندے سے مردہ نکالتا ہے، رات کے اندھیرے سے روشنی نکالنے والا وہی ہے، رات کو سکون کا ذریعہ اسی نے بنایا، سورج اور چاند کو حساب کے لیے مقرر کیا، تارے بنائے خشکی اور سمندر میں تمہاری رہنمائی کے لیے، ایک انسان سے تمام انسانوں کو پیدا کیا، ان کا مسکن بنایا، پھر تدفین کی جگہ بھی مقرر کی، اسی نے آسمان سے پانی اتارا اور زمین سے قسم قسم کے اناج، ترکاری اور میوے پیدا کیے، میووں کا پھلنا اور پکنا بھی اسی کے حکم سے ہے، ہماری نظریں اس کو نہیں پا سکتی لیکن وہ ہماری نظروں کا دیکھنا دیکھ رہا ہے۔ سورہ انعام کا دوسرا مضمون ہے سابقہ امتیں، یعنی ان کا ذکر۔ سابقہ امتیں یعنی پچھلی امتیں، ان کا ذکر کیا گیا ہے، ان کا حق سے انکار، معجزوں سے انکار اور کفر پر ہٹ دھرمی کا ذکر کیا گیا ہے۔
رسولوں کی رسالت سے انکار اور اللہ کے عذابوں سے ہمکنار ہونے کا ذکر مثال کے طور پر بالخصوص کفار مکہ کے سامنے رکھا گیا۔ اور ایک مضمون ہے یوم آخرت، کہ جو اس دن کے عذاب سے بچا لیا گیا تو اللہ نے اس پر رحم کیا، یعنی جو بھی حشر کے دن بچا لیا جائے گا عذاب سے، اس سبب سے کہ اللہ نے اس پر رحم کیا، ورنہ کوئی اس قابل نہیں کہ عذاب سے بچا لیا جائے۔ یہ اللہ ہی کا کرم ہوتا ہے بندوں پر کہ وہ گناہ سے بچائے جاتے ہیں، اس طرح سے عذاب سے بھی بچائے جاتے ہیں۔ حشر کے دن مشرکین سے کہا جائے گا کہ وہ اپنے معبودوں کو مدد کے لیے پکاریں، یعنی اپنے آپ کو عذاب سے بچانے کے لیے اپنے باطل معبودوں کو پکار کر دیکھ لیں، تو وہ کہیں گے کہ انہوں نے تو شرک کیا ہی نہیں تھا، یعنی صفائی سے جھوٹ کہہ دیں گے کہ وہ کبھی شرک کرتے ہی نہیں تھے۔ پھر عذاب کو دیکھیں گے تو دنیا میں لوٹ آنے کی خواہش کریں گے تاکہ حق کو قبول کرنے کا انہیں موقع ملے۔ ان کا کوئی حمایتی، مددگار اور سفارش کرنے والا نہ ہوگا۔ انسان جواب دہی کے لیے اللہ کے آگے اکیلا حاضر ہوگا، اس کے سارے رشتے ناطے لوگوں سے کٹ جائیں گے۔ اور ایک مضمون ہے کفار مکہ اور بنی اسرائیل سے خطاب۔ اس سورے میں اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ اور بنی اسرائیل سے بھی خطاب کیا ہے۔ کفار اور مشرکین کے سامنے یہ اعلان کہ اللہ واحد کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، ساری تخلیق اللہ کی ہے، باطل معبودوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا ہے۔ بنی اسرائیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسا اپنے اولاد کو پہچانتے ہیں، لیکن غرور اور حسد سے آپ کی رسالت کا انکار کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ کسی انسان پر کوئی کتاب نہیں اتارتا جبکہ موسیٰ علیہ السلام پر کتاب اتاری گئی۔ تمام نشانیاں دیکھنے پر بھی کفار اور مشرکین حق کو نہیں مانتے، کہتے ہیں صرف یہی دنیا کی زندگی ہے اور کچھ نہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ بار بار انہیں اپنی وحدانیت کے دلائل دے کر حق کی طرف بلاتا ہے۔ مومنین کا ذکر خیر بھی سورے میں کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ وہ مومن بندوں کو اپنی صحبت میں بیٹھنے دیں، انہیں دور نہ کریں۔ اللہ نے اپنے اوپر رحمت کو واجب کر لیا ہے کہ اگر مومن بندے نادانی میں برائی کرتے ہیں اور جلد ہی تائب ہو جاتے ہیں تو اللہ ان کی مغفرت کرنے والا ہے۔ اور اس سورے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی خطاب کیا گیا اور سابقہ نبیوں کا بھی ذکر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا گیا اور کفار مشرکین کے سلسلے میں کئی نصیحتیں کی گئیں، یعنی اللہ کے بندوں تک پیغام پہنچانے میں جو رکاوٹیں آتی تھیں، آ سکتی ہیں، اس سلسلے میں اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کی اور کئی نصیحتیں کی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر تفصیلاً کیا گیا۔ دوسرے انبیاء جن میں اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، نوح علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور الیاس علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، الیسع علیہ السلام، یونس علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کا ذکر خیر مختصراً بیان ہوا ہے۔ ایک حدیث دیکھتے ہیں سورہ انعام کی فضیلت کے سلسلے میں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ انعام نازل ہوئی اور اس کے ساتھ بلند آواز سے تسبیح کرتی ہوئی فرشتوں کی ایک جماعت تھی جس سے زمین و آسمان کے کنارے بھر گئے۔ زمین ان فرشتوں کی وجہ سے ہلنے لگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔